اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت قال وما لك قال وقعت على امراتي وانا صائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ جب کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، یعنی میں ایسا ایک کام کر بیٹھا ہوں جس نے مجھے ہلاک اور برباد کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس آدمی نے کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ جو آپس میں میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تمہارے پاس تمہاری ملکیت میں کوئی غلام ہے جس کو تم اس غلطی کے کفارے میں ادا کر سکو؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھو، مستقل 2 مہینے کے مسلسل متواتر روزے رکھو؟ اس نے عرض کیا یہ بھی میرے بس کی بات نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تمہارے پاس اتنا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے عرض کیا مجھے اس کی بھی قدرت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو بیٹھے رہو، ہو سکتا ہے شاید اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی وہیں بیٹھے رہے، تشریف فرما تھے، ہم لوگ بھی وہیں بیٹھے تھے، حاضر تھے کہ رسول علیہ السلام کی خدمت میں ایک کھجوروں کا ایک بہت بڑا بورا آیا، کھجوروں کا بہت بڑا بورا آیا۔ آپ علیہ السلام نے آواز دی مسئلہ پوچھنے والا کدھر ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بورے کو لے لو اور اپنی طرف سے اس کو صدقہ کر دو۔ پیچھے یہی آیا کہ 2 مہینے کے روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اب جب یہ آیا تو فرمایا اس کو اپنی طرف سے صدقہ کر دو تاکہ کفارہ ادا ہو جائے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسے محتاجوں پر صدقہ کروں جو مجھ سے زیادہ حاجت مند ہیں؟ اور کہنے لگا خدا کی قسم مدینہ کی دونوں طرف کی پتھریلی زمینوں کے درمیان، پتھریلی زمین کے درمیان مدینہ کی پوری بستی میں کسی گھر کے لوگ بھی مجھ سے زیادہ حاجت مند نہیں ہیں۔ اچھا ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی اس پہ مسکرانا آ رہا ہے، تو حدیث پہ لکھا ہے فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو خلاف عادت ایسی ہنسی آئی کہ آپ کے دائیں بائیں کنارے والے جو دان تھے نا وہ کچلیاں بھی ظاہر ہو گئی، ایسا ہنسے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام صرف تبسم کرتے تھے، اسے چھوٹا لیکن اس کی بات ہی ایسی ہوئی، پہلے کچھ ادا نہیں کر سکتا تھا، جب آیا تو کہنے لگا میں سب سے زیادہ حاجت مند ہوں۔ یعنی اس کو جب دیا کہ اس کو تقسیم کر دو تو وہ کہنے لگا میں سب سے زیادہ ہی، کام بھی خود ایسا ہو گیا اور کچھ ہے بھی نہیں اپنے پاس، اور جب آ گیا تو کہنے لگا میں سب سے زیادہ ہی
حاجت تو نبی علیہ السلام کو خلاف عادت ایسی ہنسی آئی. پھر آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے فرمایا اچھا یہ کھجوریں اپنے اہل و عیال ہی کو کھلا دو. اب اس حدیث میں کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اگر بالکل ایسا بندہ ہے کہ جو روزہ اگر رکھتا ہے بیمار ایسا ہے کہ مر جائے گا پھر تو الگ بات ہے. 50 درجہ حرارت ایسا سینٹی گریڈ گرمی ہے وہ جا رہا ہے جیسے ملتان کا سفر ہم دیکھتے ہیں سفر کے اندر ہے بہت مسئلہ ہے نہ رکھے سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسے ہی وہ اٹھا کے فدیہ ادا کر دے ایسی بات نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے روزے کی حالت میں ایسا کوئی کام کیا اس پہ کفارہ ہے. تو اب یہاں پہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا مسلک یہ ہے کہ صرف یہ اس صورت میں نہیں ہوگا کفارہ کہ اس نے بیوی کے ساتھ جماع کیا نہ بلکہ وہ اپنے نفس کی خواہش کے مقابلے میں رمضان کے روزے کا جب بھی احترام نہیں کرے گا اس پہ کفارہ ضروری ہوگا. اس پہ کفارہ تو اب اگر اس نے جان بوجھ کے کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے اس پہ بھی کفارہ ضروری ہے. وہ کیا کہتے ہیں اصل کفارہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے یہ کفارہ اصل میں رمضان کے روزے کی بے حرمتی کا ہے. صرف یہ نہیں کہ اپنی گھر والی کے ساتھ جماع کر لیا نا اگر جان بوجھ کے کھایا پیا روزہ توڑ دیا ہاں یہ کہ بالغ ہو کوئی مجبوری نہ ہو جان بوجھ کے تو اس لیے اس پہ بھی یہ کفارہ واجب ہو. اور ایک اور عجیب غریب بات جو اس کے اندر ہے آپ علیہ السلام نے تو بورا دیا تھا کہ آپ مساکین پہ صدقہ کریں. اچھا اس کے کہنے پر آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ اپنے کام پہ لائیں. اب جمہور ائمہ کی رائے جمہور ائمہ یہ سوچنے کی اور سننے کی بات ہے وہ یہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کفارہ ادا ہو گیا. حضور علیہ السلام نے وقتی طور پہ ان کی ضرورت کا خیال کر کے ان کھجوروں کو اپنے خرچ میں لانے کی ان کو اجازت دے دی. کفارہ ان کے ذمہ واجب رہا ہے. اور مسئلہ یہی ہے مسئلہ سنیں ابھی کفارے کا مسئلہ سنیں. اگر رمضان کا کوئی آدمی رمضان کا روزہ توڑ دے تو پہلے تو غلام آزاد کرے. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. اور اگر روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے یہ نہیں کہ جیسے تندرست ہے اور بولے کہ نہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اگر تندرست ہے تندرست نہ ہوتا تو یہ کام ہی نہ کرتا. تو یہ اس لیے کہ روزے کی حرمت بتانا روزے کا خیال روزے کی عزت روزے کی بے حرمتی. ایک جو جوان ہے یا 50 سال کا بھی ہے رکھ سکتا ہے کوئی بیماری اس کو نہیں ہے وہ روزے ہی رکھے گا. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر کہ مسلسل 2 مہینے رکھے تو پھر جو ہے وہ کیا کرے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور یہ بھی سن لے روزوں کے اندر 2 مہینے جو روزے رکھنے اگر اس 2 مہینے میں سے کسی ایک دن بھی اگر اس کا روزہ چھوٹ گیا مسلسل رکھنا ہے تو پھر دوبارہ از-سر-نو اسے اس ترتیب کو شروع کرنا پڑے گا. مطلب 30 روزے ہو گئے اب 31واں شروع ہے اس نے نہیں رکھا کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیا. اب دوبارہ کفارہ یہی ہے دوبارہ اس کو جو ہے 60 دن کے روزے دوبارہ شروع کرنے پڑے. وجہ کیا ہے پتہ چلے لوگوں کو کس قدر روزے کی بے حرمتی کس قدر روزے کا جو ہے وہ
ایک روزے کا کتنا ثواب ہے، اگر چھوڑ دیا جائے، توڑ دیا جائے یا اس طرح کا کوئی کام کرے تو کس قدر اس پہ بڑا کفارہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو جو ہے کفارے کا بیان ہو گیا۔ اب روزے ہماری زندگی کے اندر اگر ہم نے روزے اس طرح جو ہے وہ شروع کیے کہ اس کی روح جو ہے وہ ہماری پوری زندگی کے اندر، ہماری پوری معاشرے کے اندر وہ روزے والی روح ہماری زندگی میں بیدار ہو جائے، تو پھر تو یہ ہے کہ روزے ختم ہونے کے بعد بھی، جب روزے ختم ہو گئے اس کے بعد اگلی زندگی میں بھی پھر یہ روزہ ہمیں رکھنا پڑے گا، اس روزے والی عادت کو ہم نے جاری رکھنا ہوگا۔ جو کفارے کے مسائل بیان ہوئے اس کے اندر ایک دو مسئلے آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کے حیض کے ایام بیچ میں، جو ماہواری ایام آتے ہیں، اگر وہ بیچ میں آ جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر اجازت ہے کہ جہاں سے اس کے روزے ختم ہوئے تھے، اگر وہ 2 مہینے کا کفارہ کا روزہ رکھ لیے تو جہاں اس کے روزے ختم ہوئے تھے ماہواری شروع ہو گئی، پھر وہیں سے وہ اپنے روزے کیا کرے گی؟ شروع کرے گی، اس کے لیے اجازت ہے۔ اور جیسے ہی وہ وہاں سے پاک ہو جائے اس کے بعد فوراً اس کو جو ہے اتصال کرنا پڑے گا، اور جو روزوں کی قضا اس کی چل رہی تھی کفارے کی، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے حساب سے دوبارہ شروع کر دے۔ نفاس والی عورت وہ جو خون بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے تقریباً 40 دن تک اس کا حکم ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کا حکم حیض والی عورت کی طرح نہیں ہے، بلکہ اگر وہ روزے رکھ رہی ہے کفارے کے، جب وہ پاک ہو جائے گی تو 2 مہینے کے دوبارہ اثر 9 روزے وہ رکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں کفارے کا سارا کھانا ایک دفعہ میں یا تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیا تو صرف ایک دن کا ادا ہوگا، اس لیے 60 مسکینوں کو دینا چاہیے۔ ہاں ایسا اس سے جس طرح کہ ایک ہی مسکین کو الگ کر کے یا ایک دفعہ میں یا الگ الگ تھوڑا تھوڑا دے دیا، اس سے یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے جس کے نکالنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزے ہیں، جسم کی زکوٰۃ روزے ہیں، جسم روزے رکھتے رہو جسم کو اللہ پاک کر دے گا انشاءاللہ۔ مال زکوٰۃ نکالتے رہو، مال کو اللہ، باقی جو مال ہوگا اس کو اللہ پاک کر دے گا۔ تو ہم یہ اصل میں عنوان شروع کر رہا ہوں نفلی روزوں کا، انشاءاللہ بھی بات ہوگی شعبان کے روزے، محرم کے روزے، ذی الحجہ کے روزے، ایام 20 کے روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ وہ ہیں جو مسنون ہیں۔ کچھ روزے ہیں جو مسنون ہیں، ان کا بتلایا گیا۔ شعبان میں آپ علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہ بتلایا گیا۔ تو ہم پہلے یہ 30 رکھ لینا جو فرضی ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس کی بھی عادت ہمارے اندر تاکہ پیدا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نفلی کی تو سوچیں اور فرضی ہم سے جا رہے ہیں اور ہم نہ رکھ رہے ہیں، تو اس کی بھی عادت ڈالیں، اپنے بچوں میں بھی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ اس پہ کل مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ۔